حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے جو زمینی معجزات ہیں ان میں سے ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پانی ختم ہو گیا، قافلے والوں کے پاس پانی نہیں تھا، صرف ایک لوٹے میں پانی تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اس میں تھوڑا سا پانی بچ گیا تھا۔ تو قافلے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیاس بڑی سخت لگ رہی ہے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اس برتن میں تھوڑا سا پانی موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ انگلیاں اس برتن کے اندر ڈالی تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمہ جاری ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو سارے قافلے والوں نے پیا، اپنی ساری ضروریات پوری ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اس قافلے والوں کی کتنی تعداد کتنی تھی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تعداد تو 1500 تھی، لیکن پانی اتنا تھا کہ اگر 1,00,000 کی بھی تعداد ہوتی تو وہ پانی پورا ہو جاتا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھوک نے ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے۔ تو ایک جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جہاں ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھونپڑی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے چیز ہے؟ تو اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ کمزور بکری ہے، لاغر بکری ہے جو چرنے کے لیے نہیں جا سکتی تھی، تو میرے خاوند اس کو گھر میں چھوڑ گئے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہم اس کا دودھ نکال سکتے ہیں؟ تو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دودھ کدھر ہے؟ یہ تو کمزور ہے، یہ تو ساتھ جانے کے لیے بھی اتنی اس کی طاقت نہیں تھی کہ یہ ساتھ جا سکتی، اس کا دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اجازت دے دیں صرف۔ تو اس عورت نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں کو اپنا ہاتھ مبارک لگایا تو تھن دودھ سے بھر گئے۔ سارے ساتھیوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں، میری طرف بلائیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو کھانے کی دعوت دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کھانا تھا وہ صرف ایک بندے کو کافی ہو جاتا تھا، لیکن 40 بڑے کفار کے جو سردار تھے مکہ مکرمہ کے، وہ سارے آ گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ان کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ تو جو ایک آدمی کے لیے کھانا تھا وہ 40 آدمیوں پر پورا ہو گیا، وہ 40 آدمیوں پر پورا ہو گیا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک مردہ گو تھی۔ تو وہ
عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ زندہ ہو جائے اور زندہ ہو کر آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گو زندہ نہیں بولتی، مردہ کیسے بولتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کو مخاطب فرمایا، یا غب، اے گو۔ تو گو نے آگے سے جواب دیا، لبیک و سعدیک من وافا من زین یوم القیامہ، من وافا زین یوم القیامہ۔ لبیک، میں حاضر ہوں، و سعدیک، میرا سب کچھ آپ پر قربان، اے قیامت کے دن تک آنے والے لوگوں کی زینت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو گو نے جواب دیا، اعبد من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ اس گو نے کہا، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی بادشاہت زمینوں میں ہے، جو سمندروں میں راستے بناتا ہے، اور جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلا سوال کیا، من انا، اے گو یہ بتا میں کون ہوں؟ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں سوال کیا، من انا، میں کون ہوں؟ تو گو نے جواب دیا، انت رسول رب العالمین، آپ جہان کو پیدا کرنے والے رب کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین ہیں، اور جس نے آپ کو مان لیا، جو آپ پر ایمان لے آیا وہ کامیاب ہو گیا، اور وقد خواب من کذبک، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے آپ کی تکذیب کی۔ تو وہ بدو کہنے لگا کہ اس سے پہلے پوری دنیا میں جتنے لوگ تھے ان سب سے زیادہ نفرت میں آپ سے کرتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ دنیا پر بسنے والے ہیں ان سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درختوں میں معجزات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب درختوں کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو درخت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آج بھی مجھے وہ پتھر یاد ہیں جن پتھروں کے پاس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے، وہ پتھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہواؤں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات ہیں، ساری مخلوق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات ہیں۔ تو دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان دی اور اللہ نے مقام دیا۔ تو دوستو، یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کتنی محبت ہے۔ یہ اور مجھے اور آپ کو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی فرمایا جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔